اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ سورہ الملک آیت نمبر 23۔ قل آپ کہہ دیجئے هو الذی اللہ وہ ذات ہے انشأکم جس نے پیدا کیا تمہیں، وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ الملک کے اندر ابتدا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اللہ کی توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس کائنات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اللہ کی توحید کے دلائل کو بیان کیا گیا، جیسے آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کہ اس زمین کے راستوں میں تم چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اور اس کے بعد آسمان کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اب اس آیت نمبر 23 کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا قل، کہ آپ کہہ دیجئے هو الذی کہ اللہ وہ ذات ہے انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انسانوں کے اپنے وجود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل انسانوں کو سمجھائے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ هو الذی انشأکم، کہ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ اس کے اوپر تم غور کرو کہ تم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد وجعل لکم السمع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے، تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی اور تمہارے دل بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں علم حاصل کرنے کے اسباب دیے۔ انسان اپنی زندگی کے دوران بہت ساری چیزوں کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، لیکن سب سے بڑے جو علم کے ذرائع انسان کے پاس ہیں وہ انسانوں کی آنکھیں ہیں۔ انسان اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کو ان چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان سن کر ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس قدرت اور اپنی اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ جعل لکم السمع، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے کان بنائے۔ تم نے اپنے یہ کان خود نہیں بنائے، علم حاصل کرنے کا یہ ذریعہ اور یہ سبب تم نے خود نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی، جس کی وجہ سے تم بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہو۔ والابصار، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی جن کی وجہ سے تم مشاہدہ کرتے ہو، چیزوں کو دیکھتے ہو، اور چیزوں کو دیکھ کر تمہیں چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ والافئدہ، اور اللہ نے تمہارا دل بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی، اور اس صلاحیت کی وجہ سے انسان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ اس نے علم حاصل کرنے کے ذرائع تمہیں دیے۔ لہٰذا ان ذرائع کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بغیر کسی مطالبہ کے اور بغیر کسی استحقاق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے ذرائع انسان کو دیے کہ انسان کو کانوں کی نعمت دی، سننے کی انسان کو صلاحیت دی، دیکھنے کی انسان کو صلاحیت دی، سوچنے اور سمجھنے والا انسان کو دل دیا۔ ان نعمتوں کی اہمیت کا احساس اس بندے کو ہوتا ہے جس کے پاس ان میں سے کوئی ایک نعمت نہ ہو، کہ کوئی اگر سننے کی صلاحیت سے محروم ہو تو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جو بندہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور کسی بندے کی عقل اگر کام نہیں کرتی، کوئی انسان پاگل ہے، مجنون ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا،
اس کے بارے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت سے محروم ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم ہے جو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو۔ ان نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ انسان کانوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو سنے، آنکھوں کے ذریعے انسان اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے، کائنات کے اندر غور و فکر کرے، اور اس کائنات کے اندر موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے دلائل کو سمجھے، اور دل سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھے، انسان اللہ کے کلام کی اہمیت کو سمجھے اور اللہ کے احکامات کی اہمیت کو سمجھے اور ان کے اوپر عمل کرے۔ تو یہ ان نعمتوں کا شکر ہے۔ قرآن کریم نے انسانوں کی فطرت کے بارے میں بتایا کہ قلیلا ما تشکرون، کہ بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت ان نعمتوں کی شکر گزاری کے اندر تمہیں مصروف رہنا چاہیے۔ جس ذات نے یہ سننے کی صلاحیت دی، جس ذات نے دیکھنے کی صلاحیت دی، جس ذات نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اس ذات کا انسان شکر ادا کرے، اس ذات کے احکامات کو انسان تسلیم کرے، اس ذات کے اوپر ایمان لائے، اور جو اس ذات نے مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کو من و عن تسلیم کیا جائے۔ لیکن عام طور پر انسان ایسا نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے کہا کہ قلیلا ما تشکرون، کہ بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اس سے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا، قل، کہ آپ کہہ دیجئے، هو الذی، کہ اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم، جس نے پھیلایا ہے تمہیں، فی الارض، زمین کے اندر، والیہ تحشرون، اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کے اندر پھیلایا ہے، اس زمین کے مختلف حصوں میں اس نے تمہیں آباد کیا ہے، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس بات کا تو تم مشاہدہ کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زمین کے مختلف حصوں میں آباد کیا۔ کوئی انسان کس بر اعظم کے اندر آباد ہے، کوئی انسان کس بر اعظم کے اندر آباد ہے، کوئی پہاڑی علاقوں کے اندر کسی کی رہائش ہے، کسی کی رہائش جنگلی علاقوں کے اندر ہے، کسی کی رہائش شہروں کے اندر ہے، کچھ لوگ دیہاتوں کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اس زمین کے اوپر پھیلا دیا۔ هو الذی ذرأکم فی الارض، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں اس زمین کے اندر پھیلا دیا، والیہ تحشرون، اور اس کے ساتھ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس سے اگلی آیت کے اندر قرآن کریم نے جو قرآن کے مخاطب لوگ تھے ان کا ایک اعتراض بیان فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے قیامت کے بارے میں بیان فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی موجود ہے اور قیامت کا دن موجود ہے، یوم الدین موجود ہے، روز جزا موجود ہے، اور انسانوں کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور اعمال کے مطابق انسانوں کے ساتھ سلوک ہوگا اس دنیا کے بعد آخرت کے اندر، تو وہ لوگ اس بات کا انکار کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات تو ہماری عقل کے اندر نہیں آتی کہ ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات تو ممکن نہیں ہے۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ متی ھذا الوعد، کہ آپ یہ بتائیں اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ صحیح بات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو آپ ہمیں تاریخ بتا دیں، وہ دن ہمیں بتا دیں کہ متی ھذا الوعد، کہ یہ وعدہ کب ہوگا۔ یہ جو قیامت کی آپ بات کرتے ہیں، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی موجود ہے، انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، متی ھذا الوعد، کہ یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی وہ ایمان والوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچا نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ تو قیامت کی تفصیلات بتاتے ہیں، قیامت کی ہولناکی کا بتاتے ہیں، قیامت کے واقعہ ہونے کا بتاتے ہیں، اور قیامت کے دن جو حالات پیش آئیں گے ان حالات کو آپ بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کہ یہ
وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ اصل نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ عقیدہ ضروری ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، اس قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری انسانوں کو کرنی چاہیے، یہ بات اہم ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، لہذا یہ سوال بالکل غلط ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ مجھے تو جو کچھ بتایا گیا وہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، مجھے قیامت کا علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کی علامات بتلائی گئی ہیں، وہ علامات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے رکھی، اور یہ بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن کیا کیا مناظر ہوں گے، کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کن حالات سے انسانوں کو گزرنا پڑے گا، کیسے انسانوں کا حساب لیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسانوں کی پیشی ہوگی اور انسانوں کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ یہ ساری تفصیلات تو قرآن کریم میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی گئیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری تفصیلات اپنی امت کے سامنے رکھی۔ لیکن قیامت کس دن آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس علم کو اپنے پاس ہی رکھا، کسی کے ساتھ اس علم کو یہ علم کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انما العلم، کہ اس بات کا پورا علم عند اللہ، وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوزیشن واضح کی کہ میں کوئی خدا نہیں، اور نہ جیسے خدا کا علم ہے، جیسے اللہ کا علم ہے، وہ علم مجھے حاصل نہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، مبین، بالکل واضح، بہت صریح انداز کے اندر، بہت وضاحت کے ساتھ میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، اور اس قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں جو تفصیلات مجھے بتلائی گئی ہیں، تو وہ تفصیلات میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔